اتنا تمہارا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر بزم علماء میں افطار ٹرانسمیشن میں مفتی پاکستان ماشاءاللہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب، مفتی احمد سعید نورانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ لائیو ٹیلی فون کالز کا بھی سیگمنٹ ہے، مفتی صاحب سے بھی سوال کروں گا لیکن اگر آپ کی کچھ کالز اور سوالات لینے کے بعد۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا سوال ہے آپ؟ جی مجھ سے میرے دو سوالات ہیں۔ جی پہلا بتائیں۔ کوشچن یہ ہے کہ فرش پر ناپاک مٹی لگنے کے بعد خشک ہو گئی، ٹھیک تو ہے، کیا مٹی خشک ہونے سے فرش خود ہی پاک ہو جائے گا یا اس مٹی کو صاف کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا سوال؟ کسی شخص کے پاس کیش کے نصاب پر زکوٰۃ کا سال چل رہا تھا، اچھا اور سال پورا ہونے سے ایک دو دن پہلے اس نے کچھ رقم قرض لی، تو اچھا کیا اس قرض لی جانے والی رقم کو بھی اسی نصاب میں شامل کرنا ہوگا یا نہیں؟ اچھا، یعنی اس کے ہولانِ ہول کے مکمل ہونے سے، سال پورا ہونے سے کچھ روز پہلے آپ نے کچھ قرض کی رقم بھی لے لی، قرضہ لیا، ہاں جی کچھ تو وہ قرضہ اس میں تو منہا ہوگا یا نہیں؟ آل رائٹ، جی جی بالکل۔ اور کیا سوال ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام آمین یا رب العالمین۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ میں نا کامرس کو یعنی کہ آئی کام میں نے کیا اور اب آئی میں کام، ٹی کام ٹھیک ہے، آگے یہ کرنا سوال ہو چاہتی گیا ہوں۔ نا؟ ہاں یہ ہو چکا ہے سوال، یہ سوال ہو چکا ہے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے۔ پروگرام دیکھتے رہیے گا، ٹھیک ہے؟ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، آواز کالر ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم، آپ کی آواز کم آ رہی ہے۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں، ٹی وی نہ دیکھیں ابھی، تھوڑی دیر بعد دیکھیے گا جب السلام جواب۔ علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا سوال آپ؟ جی ہمارا یہ سوال ہے کہ جو عورتیں جو کجلا وغیرہ لگاتی ہیں، سرما وغیرہ لگاتی ہیں، کیا کجلا لگانا یعنی چاہیے؟ کاجل کیا سرما لگانا چاہیے یا نہیں؟ اور کوئی سوال تو نہیں؟ نہیں چلے دیں گے آپ روزے میں نا، روزے میں نا، روزے میں نا؟ جی روزے میں، روزے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اگر بیوی شوہر کے ساتھ زبان چلائے، زبان چلائے، برابر کے آگے سے جواب دے، برابر کے جواب دے، اگر غصے میں دے اور اگر مزاق میں وہی آگے سے جواب دے، تو کیا یہ گناہ میں شامل ہوگا؟ نہیں، دوسری بات سمجھ نہیں آئی۔ بیوی برابر کا جواب دے اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر بیوی شوہر سے زبان چلائے، غصے میں برابر کے جواب دے، جی جی اس اور کے بعد اگر وہ مذاق میں اس کے ساتھ بات کرے، مطلب جواب دے، تو کیا یہ گناہ ہوگا؟ مطلب مذاق میں اگر آگے سے جواب دے، مذاق میں آگے سے جواب دے، مذاق اور میرا دوسرا سوال یہ ہے مطلب یہ غصے میری میں جو مطلب پہلے تو آپ نے کہا کہ بیوی، ایک منٹ، ہیلو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آواز آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ رہی ہے آپ کی آواز۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ بیوی شوہر سے زبان چلائے، برابری کے جوابات دے، تو وہ غصے کی صورت میں یا بعد میں آپ نے مذاق بھی شامل کر لیا؟ تو سمجھ نہیں آئی جی کچھ میں نے بات۔ پوچھا کہ غصے کی صورت میں پوچھنا، جواب دینا تو گناہ ہے، صحیح ہے، لیکن اگر وہ مزاق میں ان کے ساتھ آگے سے جواب دے تو کیا یہ بھی گناہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو وعلیکم السلام۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں امی فوت تھی ہوئی، اچھا ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے میں دیتا ایک بچہ میں پیا یہ تکاف تھی، ٹھیک ہے، اس کو دیتا میں کرایہ، وہ میری امی تو یہ ویسی ثواب تھی سی کہ نہیں؟ اچھا ایک بچہ اعتکاف میں بیٹھ رہا تھا، اس کو انہوں نے کرائے کے پیسے دیے، تو ان کی امی کو ثواب ملے گا اس کام کا؟ ان کی امی کا انتقال ہوگا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک اور کال ہمارے ساتھ ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کیا سوال؟ جی اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں، کیا سوال ہے آپ؟ سر میرا سوال یہ ہے سر، ایک یعنی کہ عزیز ہیں ہمارے نا، صحیح، تو انہوں نے اپنی مسز کو پہلے ایک دفعہ یعنی کہ جو نا یعنی کہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، دے دیا، صحیح ہے، اس کے بعد دوسری دفعہ انہوں نے 2 دفعہ لکھ کر یعنی کہ ان کے ہاتھ میں دے دیا اس کے پاس، صحیح
صحیح اچھا اس کے بعد اب یعنی کہ انہوں نے رجوع کر لیا. صحیح ٹھیک ہے. اب رجوع کرنے کے بعد اب جو ہے تیسری دفعہ انہوں نے قطع تعلق کی جو ہے یعنی کہ 3 دفعہ انہوں نے لکھ کر یعنی کہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا. اب وہ رجوع ٹھیک ہے. کرنا چاہتے ہیں, اس کی کیا صورت بن سکتی ہے؟ کوئی ان کا یعنی کہ ہے ایسا ملنا یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کا کوئی جو ہے نا مطلب یہ کہ 3 مرتبہ ہو چکا ہے نا؟ 3 مرتبہ ہو چکا ہے نا آپ کہہ رہے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مصعب, 3 مرتبہ ہو چکا ہے. اچھا جی, ہمارے ساتھ مفتی احمد سعید نورانی صاحب تشریف فرمائیں, ہمارے مہمان. میں مفتی صاحب ابھی ہم نے بٹ کوئن سے ریلیٹڈ سوال کیا, آن لائن جو بزنس ہے اس کے حوالے سوال کیا, ایون ٹریڈنگ بھی اس میں کہیں نہ کہیں ڈسکس ہو گئی ظاہر ہے. اچھا پھر مجھے بتائیے گا, ایک یہ جو دینی امور ہوتے ہیں ان پر اجرت کے حوالے سے کیا حکم ملتا ہے؟ اگر دینی امور کی اجرت لی جائے یا کوئی دینی کام کرنے کی اجرت لی جائے, ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ اس کی بھی صورت وضع کر دے کہ ایک تو فکس ہے آدمی, اس کام پر مختص ہے اس کی تنخواہ, اور ایک دینی کام کرنے کے لیے جانے کے لیے اس کی اجرت لینا, دونوں تینوں چاروں قسموں کی وضاحت کر دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, دینی امور سر انجام دینے پر جو معاوضہ وصول کیا جاتا ہے یا جو وظیفہ یا مشاہرہ ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ انہوں نے دینی کام کیا ہے جی, بلکہ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کے لیے وقت صرف کیا ہے. صحیح, کیونکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ دنیا میں جتنے بھی امور سر انجام دیے جاتے ہیں اس کی بنیاد میں کہیں نہ کہیں یہ مقصد پوشیدہ ہوتا ہے کہ میں اپنے اہل خانہ کی کفالت کے لیے کچھ اسباب میسر کروں گا, اہل خانہ کی کفالت کے لیے کچھ مال و دولت حاصل کروں گا. اب اگر دینی فیلڈ سے وابستہ علماء کرام اب اگر اس پر اجرت نہیں لیں گے, کوئی معاوضہ وصول نہیں کریں گے, تو وہ اپنے اہل خانہ کی کفالت کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہ کوئی کاروبار کریں, یا پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی فیلڈ ورک میں شمولیت اختیار کریں. اب اگر وہ جس چیز میں بھی شامل ہوتے ہیں تو پھر اسے دینی امور کی سر انجام دہی وقت پر نہیں ہو سکتی. نہ وقت پر اذان ہوگی, نہ وقت پر نماز ہوگی, نہ وقت پر مسجد کھلے گی, نہ وقت پر مسجد بند ہوگی. اسی طرح مدرسے کے اندر بیٹھ کر تعلیم و تعلم, قرآن پاک سیکھنا سکھانا اور فقہ کی تعلیم دینا, دارالفتاء میں بیٹھ کر فتویٰ نویسی کرنا, یہ سارے سلسلے جو ہیں وہ اسے ڈسٹرب ہوں گے. اس لیے کہ وہ عالم دین یا وہ صاحب جو اس مسند پر فائز تھے وہ اہل خانہ کی کفالت کے لیے رزق حلال حاصل کرنے میں کسی اور فیلڈ میں مصروف ہو گئے. جی, ان کی وہاں کی مصروفیت یہاں کی مصروفیت کو نقصان دے گی. تو اس لیے علماء کرام نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ دینی معاملات پر اجرت لینا جائز ہے. اور اس کی روایات اور اس کی سند آپ کو ماضی سے بھی ملتی ہے. اب دیکھیں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد, تو روایت کے اندر آتا ہے, ایک بخاری شریف کی حدیث ہے جسے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں. آپ اس کے اندر ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے تو اگلے دن آپ نے لوگوں سے خطاب کیا, فرمایا کہ میری قوم, تم جانتے ہو کہ میں جس کاروبار سے وابستہ تھا وہ میرے اہل خانہ کی کفالت کے لیے کافی تھا, لیکن اب خلافت کے امور سر انجام دینے کے لیے میں وہ کام نہیں کر سکتا, تو میری کفالت بیت المال کے وظیفے سے کی جائے گی. ایک تو ان کی روایت جو ان کی طرف منسوب ہے, ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا. اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کپڑے کی فرماتے تھے. اگلے دن آپ اپنا سامان لے کر جب جانے لگے تو فاروق اعظم نے دوسرے جو ساتھی تھے انہوں نے روکا کہ حضرت اگر آپ کاروبار میں منسلک رہے اور آپ یہ کام کرتے رہے تو پھر عوام کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو آپ نے جب اپنا مسئلہ پیش کیا کہ میرے اہل خانہ کی کفالت کیسے ہوگی, تو اس کا عذروں نے یہ پیش کیا کہ آپ کے اہل خانہ کی کفالت کے لیے بیت المال میں سے وظیفہ ان کے لیے منتخب کیا جائے گا. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وظیفہ دیا گیا. پھر فاروق اعظم کے زمانے میں, حضرت عثمان غنی کے زمانے میں, مولا کائنات کے زمانے, یہ سلسلہ چلتا رہا. جو علماء احناف نے متاخرین نے ذکر کیا جواز کا, اور اس سے قبل علماء احناف جو متقدمین تھے وہ ناجائز کی بات کرتے تھے. اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ متقدمین کے دور میں چونکہ بیت المال کا ایک منظم نظام موجود تھا اور اس دینی خدمات سر انجام دینے والی فیلڈ سے وابستہ لوگوں کی کفالت کے لیے وہاں سے باقاعدہ وظائف جاری ہوتے تھے. حضرت وہ کیا سنہرا دور تھا جب ایک سوال کرنے والے کو یہ جہاں تک اجازت تھی کہ وہ آپ کے جبے کی یہ جو لمبائی ہے اس کے بارے میں, چادر کے بارے میں بھی پوچھ سکے, اور جواب دینے والے کا بھی کیا کہنا, اللہ اکبر, حاکم وقت ہو کر. بالکل. تو اس وقت ان کی کفالت کے ایک سسٹم موجود تھا. اور آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ کھانے میں کچھ میٹھا پیش کیا نا, تو آپ نے تعجب سے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ تو بتایا گیا کہ جناب یہ کچھ ہم نے نا
جو بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے بچت کر کر کے یہ بنایا، تو آپ نے فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا اگر وظیفہ کم کر دیا جائے تو میرا گزارا پھر بھی ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ اس دور میں بیت المال سے وظائف ملتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب یہ نظام ختم ہو گیا بیت المال کا، تو اب دینی امور کو سر انجام دینے کے لیے وظیفے کا انتخاب کیا گیا تاکہ دینی امور وقت پر سر انجام دیے جاتے رہیں۔ کیا بات، بہت خوب، بہت خوب۔ جی مفتی صاحب، یہ کہوں گا کہ اس وقت اہل علم یا اہل دین وہ مظلوم طبقہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ ان کا سیکریٹری جو ہے وہ جگہ پہ فیس وصول کرتا ہے پہلے، سب سے چیک اپ سے پہلے۔ کسی آرکیٹیکٹ کے پاس جائیں تو فیس پہلے وصول کرتا ہے، جس کے پاس جائیں فیس پہلے وصول کرتا ہے۔ کہتے ہیں سب کو فیسیں دو، اس مولوی کو نہیں دینا، نہیں دینا، ہاں اس کا حق ادا نہیں کرنا، اسے بھوکا مرنا دو، اس کی عادت خراب نہیں۔ اس میں بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ فری آف کاسٹ دین سکھانے کے لیے علماء بیٹھے ہیں، لوگ سیکھنے کے لیے پھر بھی نہیں آتے، پھر بھی نہیں آتے۔ اچھا پھر مزے کی بات صاحب، اس کے بچے اچھی تعلیم نہیں حاصل کرنے چاہیے، اس کی زندگی طرز زندگی اچھی نہیں ہونی چاہیے، اس کو تو فقر سکھاؤ، لگژری ساری دنیا داروں کے لیے۔ سلمان بھائی ڈاکٹرز بھی احتجاج کرتے ہیں کہ جی ہماری سیلریز بڑھائی جائے، بالکل، کبھی ائمہ نے احتجاج کیا؟ اللہ اکبر، اگر قناعت کیے، کریں تو لگ پتہ جائے گا۔ ہاں صحیح بات ہے، لیکن قناعت کی ہمیشہ۔ اور بات یہ ہے مفتی صاحب، وہ یہ سچی بات ہے کہ وہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں نا مفتی صاحب، وہ تھوڑے میں بھی اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، اور یہ دنیا دار ہوتے ہیں نا، انہیں کروڑوں اربوں خربوں بھی مل جائے نا، یہ راضی نہیں ہوتے۔ اسی لیے اہل دین سے کہتا ہوں جن کی دین سے وابستگی اس انداز میں ہے تو وہ اپنا بزنس کریں، اپنے کام کریں، کسی کے محتاج نہ بنے۔ بالکل صحیح، بہت اچھی بات۔ چلیں جی ہم کال لیتے ہیں، کچھ لائیو ٹیلی فون کالز، پھر انشاءاللہ سوالات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب کیا سوال ہے بھائی، کیا حال ہے؟ آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ سلمان بھائی میں یو کے سے بول رہا ہوں، میرا نام یسین ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے 2 کوشچن کرنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر جب تراویح میں ہم کھڑے ہوتے ہیں دوسری چوتھی رکعت میں، تو ثنا پڑھنے میں ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا، پھر سورۃ فاتحہ شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ فاتحہ شروع ہوتے وقت سنا کہ ثنا نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ تراویح میں چوتھی رکعت، تراویح میں چوتھی رکعت، تراویح میں چوتھی رکعت، تراویح میں چوتھی رکعت، تیسری رکعت میں یا دوسری رکعت میں ثنا پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، امام صاحب فاتحہ شروع کر دیتے ہیں۔ امام صاحب تو امام صاحب تیسری رکعت میں کیسے کریں گے؟ 2 رکعت پڑھائیں گے نا امام صاحب۔ نہیں 2 رکعت، میرا مطلب ہے دوسری رکعت میں، دوسری بول رہے ہیں آپ، دوسری میں ثنا، اچھا ثنا پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اچھا، تو پھر یہ مسئلہ آپ سمجھ لیجئے گا، کیونکہ یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ دوسری میں ثنا مفتیان کرام بتائیں گے پڑھی بھی جاتی ہے یا نہیں۔ چلیں دوسرا سوال بتائیں۔ میری بات سنیں نا، مجھے مفتی حسن نوید نیازی کا نمبر چاہیے، مل جائے گا، مل سکتا ہے؟ آپ کو مل جائے گا، کنٹرول روم سے رابطہ کریں۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے بھائی میرے 2 سوال ہیں۔ پوچھئے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ابھی آپ لوگ ماشاءاللہ تذکرہ کر رہے تھے بیٹ کوئن کے حوالے سے، جی تو جو موبائل ایپس میں گیمز ہوتی ہیں جی وہ لوگ کھیلتے ہیں اور اس سے پھر بیٹ کوئن کرنسی ملتی ہے، اس کو کنورٹ پیسوں میں کرتے ہیں، آیا یہ جائز ہے شرعی حساب سے یا نہیں؟ ٹھیک ہے بتائیں۔ ایک یہ سوال ہوگا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے 2019 میں حج کیا ہے اور ابھی حج بدل کرنا چاہتا ہوں اپنے والد صاحب کا۔ ٹھیک ہے، اس میں نے سنا یہ ہے کہ جو حج بدل کرے گا وہ حج فرات کرے گا، تو اگر فرات میں کروں گا، ابھی تو خیر شیڈیول نہیں آیا، تو لانگ اگر ٹائم ہوگا تو اس میں اتنے ٹائم میں مطلب احرام پہننا، اس کی پابندیاں کرنا تھوڑا مشکل ہوگا، تو کیا حج تمتع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے حج بدل میں؟ ٹھیک ہے، اس کا مختصر طریقہ بھی بتا دیں۔ صحیح، لبیک جیسے تلبیہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم نے کوئی ایکسٹرا الفاظ بھی کہنے ہوتے ہیں کہ ان کی طرف سے بول رہا ہوں جو فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا حج بدل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ذرا رہنمائی بتائیں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب ہمارے بھی ایک عزیز نے پوچھا تھا اس حوالے سے کہ اگر حج بدل کسی کا کرتے ہیں، اچھا ہوا مجھے یاد آ گیا، تو کیا کرنے والے کا حج انجام ہوگا یا نہیں، یا صرف جس کا بدل ہے اسی کا حج ہوگا، یا دونوں کا ہوگا؟ اس کے حوالے سے بتا دیے گا۔ چلیں ایک بریک کے بعد انشاءاللہ، بلکہ بریک میں بھی آپ کال کر سکتے ہیں، آپ کال کیجئے، ہم بریک میں آپ کی کالز لیں گے اور پھر انشاءاللہ سوالات مفتیان کرام جمع کریں گے، اگلے سیگمنٹ میں دیں گے آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز کے سوالات کے جوابات۔
جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر، اور ہمارا آخری لاسٹ سیگمنٹ ہے جس میں ہم لائیو ٹیلی فون کالز کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. کچھ 2-4 کالز لے لیں صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لائن ڈراپ ہو گئی. چلیں ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ پوچھنا تھا میرے بھائی کا نا گردے کی پین ہے، وہ پتہ استقاب میں بیٹھے ہیں تو اگر پین شروع ہو جائے اس کا کیا حل ہے؟ اچھا اعتکاف میں بیٹھے اور گردے کی تکلیف بڑھ گئی تو اس کا کیا حل ہے؟ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے؟ میرا یہ سوال ہے جو مساجدوں میں اقامت سے پہلے جو درود شریف پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے آج لے چکے ہم یہ سوال، انشاءاللہ جواب دیں گے آپ کو. آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے؟ اچھا سر جی، یہ صبح بندہ روزہ بند کرے اور نماز پڑھنے کے بعد بندہ سو جائے تو سوتے میں اسلام ہو جائے تو سر کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے پھر ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے کال کی تھی یہ طلاق سے متعلق کی نا. جی جی. تو وہ جو تیسری بار انہوں نے دیے نا، انہوں نے جب لکھ کر دیا تو اس کے ہاتھ میں پکڑانے لگے اپنی مسز کے، اور وہ بیٹی نے لے کر پھاڑ دی تھی. اچھا ٹھیک ہے، لکھ دی تھی لیکن بیٹی نے لے کے پھاڑ دی جب ہینڈ اوور کرنے لگے. مفتی صاحب جوابات کی طرف آئیں. چلیں بالکل آ جائیں. جی بسم اللہ. اچھا ایک سوال یہ ہوا جو کل کے سوالات رہ گئے تھے کہ مسجد قریب ہے تو فرض امام کے پیچھے پڑھتے ہیں. دیکھیں مسجد قریب ہو یا دور ہو تو فرض امام کے پیچھے ہی پڑھا کریں، ظاہر جماعت کے ساتھ پڑھیں. لیکن جو سنتیں اور نوافل ہیں وہ بہتر یہ کہ گھر میں آ کر پڑھیں. لیکن آج کل پرفتن دور ہے، ظاہر ہے کہ ہر کوئی گھر سے آتا نہیں ہے، کوئی شاپ سے آ رہا ہے، کوئی اپنی فیکٹری سے آ رہا ہے، کوئی اپنے ادارے سے آ رہا ہے، تو وہ سنت نوافل بھی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں. اچھا ایک سوال یہ ہوا جو آج بھی میری بہن نے صاحبال سے سوال کیا کہ بیٹی کے لیے ہم نے پلاٹ لیا تھا کہ ہم جو ہے نا اس سے بیچ کر اس کے پیسے اس کو دیں گے. اچھا پلاٹ بیچ کر ہم نے بینک میں پیسے رکھوائے تو کل ان کا سوال رہ گیا اور آج انہوں نے بتایا کہ بینک نے کسی اسکیم میں جو ہے نا وہ رقم شامل کر دی. اب ظاہر اس کا پروفٹ بھی آ رہا ہے تو زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ جو پروفٹ ہے وہ تو جائز نہیں ہوگا، وہ جائز نہیں ہوگا، استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور زکوٰۃ اس پر نہیں لگے گی کیونکہ زکوٰۃ پاک مال پر ہوتی ہے، حرام مال پر نہیں ہوتی، سود کے پیسوں پر نہیں ہوتی. تو جو آپ کی اصل رقم بیٹی کے لیے آپ نے پلاٹ بیچ کے رکھوائی ہے نا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی کہ وہ رقم آپ کی ہے. ہاں اگر بیٹی نابالغ ہے اور بیٹی کے آپ نے ہینڈ اوور کر دی کہ بھائی یہ اسی کی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی نابالغہ ہے اور آپ نے اس کے قبضے میں دے دی تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہے اور اس پر سال گزر رہا ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اچھا اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ سیل فون پر شوہر نے طلاق دی اور اس کے 5 گواہ ہیں اور بعد میں مکر گیا. تو دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ مدعی پر گواہ ہوتے ہیں اور جو انکار کرے اس پر حلف ہوتا ہے. تو اب اگر یہ بہن یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے 3 طلاقیں دی ہیں تو اب ان کے پاس گواہ ہیں تو گواہ پیش کریں، اور گواہ جب پیش ہو جائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی، طلاق کا حکم نافذ ہو جائے گا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہسبینڈ جہاں جاب کرتے ہیں تو وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، وظیفہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر فرمائے. جی مفتی صاحب. یہ ایک بہن نے پوچھا کہ جو ہے وہ بھائی نے پوچھا کہ نماز میں گناہ یاد آ جائیں اور رونا آ جائے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں بہت اچھی بات ہے اگر کسی کو گناہ یاد آتے ہیں، نماز ہو یا غیر نماز ہو، اور اس پر اسے بے اختیار رونا آ جائے خوف خدا سے، تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز میں بھی اگر جو ہے وہ خوف خدا سے رونا آتا ہے، صرف آنسو آتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. اللہ کرے آیا کرے. جی بس، لیکن یہ ہے کہ رونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنسوؤں سے رونا. یہ جو بعض لوگ جو رونے کے اندر آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں نا، یہ پسندیدہ نہیں ہے. ویسے بھی اسلام وقار کو پسند کرتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا. چیخو پکار سے منع کیا گیا ہے رونے کے اندر. اور ایک بہن نے پوچھا کہ جو ہے وہ میں اسلامک بینکنگ میں جاب کرنا چاہتی ہوں تو کیا حکم؟ دیکھیں اسلامک بینکنگ کے بارے میں علماء کرام کی مابین آراء کا اختلاف ہے. بعض حضرات علماء اسلامک بینکنگ کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں کنونشنل بینکنگ کی طرح، بعض حضرات علماء جو ہے اسے جائز سمجھتے ہیں، اور بعض حضرات علماء اس میں توقف کرتے ہیں، انہیں تحفظات ہیں. مجھے ذاتی طور پر اس میں شرع صدر نہیں ہے، میں توقف کرتا ہوں، میں ایسا مشورہ نہیں دیتا. لیکن کوئی اگر ان علماء کی رائے پر عمل کرتا ہے دیانت داری کے ساتھ دلیل کی بنیاد پر کہ جو اسے جائز کہتے ہیں تو پھر اسے پر بھی کوئی سخت حکم نہیں لگایا جا
جا سکتا. ایک بھائی نے پوچھا کہ یا علی مدد اور یا غوث مدد کہنا کیسا ہے. دیکھیں ویسے تو پسندیدہ یہ ہے، افضل اولا تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگا کرے، یا اللہ مدد کہا کرے، کہ خود حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم بھی یا اللہ کہا کرتے تھے. خود حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ بھی یا اللہ کہا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا یہ افضل اور اولا ہے. لیکن کوئی اگر جو ہے محبوبان خدا کو حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم ہوں یا غوث پاک ہوں، انہیں امداد الہی کا مظہر جان کر اون جانتے ہوئے، وسیلہ سمجھتے ہوئے ان کو اس طرح پکارے کہ مقصود اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا ہو کہ یا اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں، تیرے پسندیدہ بندے ہیں، ان کے وسیلے سے تو ہماری مشکلات دور کر دے، ان کے وسیلے سے ہم پہ کرم کر دے. تو اس طرح کرنا بھی جائز ہے. بلا وجہ مسلمانوں سے بدگمانی کرنا یا بلا وجہ خائی نہ خائی انہیں یہ کہنا کہ یہ شرک کر رہے ہیں یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر سمجھ رہے ہیں، معاذ اللہ، یہ بھی غلط بات ہے. کوئی بھی مسلمان جو ایمان والا مسلمان ہے وہ کبھی بھی محبوبان خدا کو خدا نہیں سمجھتا، وہ ان کو محبوب خدا سمجھتا ہے، اللہ کی مخلوق سمجھتا ہے اور اللہ کی مدد کا ذریعہ سمجھتا ہے، توسل ہوتا ہے. تو اس میں حرج نہیں ہے. پھر جو ایک بہن نے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک خاص قسم کے درخت کا وہ نام لے رہی تھیں اپنی زبان مادری زبان میں، تو ہمیں وہ درخت کا نام تو نہیں سمجھ میں آیا. بس وہ یہ ہے کہ ایک مخصوص قسم کا درخت ہے، وہ جس گھر میں ہو تو لوگ کہتے ہیں مصیبتیں آتی ہیں. دیکھیں یہ ہماری دینی تعلیمات کے خلاف ہے، منافی ہے. ہمارے ہاں کوئی چیز منحوس نہیں ہے، صرف بندے کی معصیت منحوس ہوتی ہے، اللہ کی جو نافرمانی ہوتی ہے، گناہ ہوتی ہے، اس کی نحوست ہوتی ہے. ان چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نحوست نہیں رکھی. تو نہ تو درختوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، نہ درختوں کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو فزیکل جو اثرات ہوتے ہیں، بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فزیکلی نقصان دہ ہوتے ہیں، جیسے سک کر لیتے ہیں سارا پانی. جیسے بیچ میں چلے تھے نا پورے کراچی میں وہ درخت لگا دیے تھے، تو وہ فزیکل مضر اثرات کسی درخت کے ہیں یا فزیکل اچھے اثرات ہیں کہ وہ آکسیجن دے رہے ہیں، یہ اپنی جگہ پر بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو مصیبتیں آنے یا مصیبتیں ٹلنے کا کوئی تعلق درختوں کے ساتھ نہیں ہے. صحیح. حضرت یہ جواب دیں کہ اچھے نمبر آنے کے لیے ایگزام دی تو کوئی وظیفہ بتا دیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے بالخصوص دعا کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یا رحمان اور یا رحیم اس اسم کا 133 مرتبہ روزانہ ورد کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز کامیابی مقدر. اچھا روزے میں عام طور پر جو ایجڈ لوگ ہوتے ہیں گھروں میں جو سربراہ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات بڑا سخت مزاج رکھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو بچے بھی سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، تو روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ روزہ انسان کو صبر کی طرف لے کے جاتا ہے، تو انسان کو صبر کرنا چاہیے. دوسرا گھر کا جو سربراہ ہے یا ذمہ دار افراد ہیں وہ تربیت کا مرکز ہیں، تو اس لیے بھی ان کو صبر کرنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے گالم گلوچ کی یا کوئی معاملات کیے تو روزہ اس کا مکروہ ہوگا، ثواب میں کمی ہوگی. چلیے ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ایک سوال ہوا کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا یہ کیسا ہے؟ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا ظاہر ہے کہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے. یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو آذان کہے، آذان کے بعد دعا پڑھے جو ہم پڑھتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اور مجھ پر درود پاک پڑھے تو اس کی لیے خوشخبری ہے. سبحان اللہ. تو یہ سنت سے ثابت ہے. سبحان اللہ. اذان کے بعد پڑھنا، اذان سے پہلے بھی درود پاک پڑھنا مستحب ہے، لیکن اس طریقے سے پڑھیں کہ وہ اذان کا جزو نہ لگے. اذان سے درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد کچھ دیر جو ہے وہ گیپ دے کر پھر اذان دیں. اس طریقے سے بالکل درست ہے، مستحب عمل ہے. اچھا اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ مردے کو دفنانے پر پڑھنا ہے اتنی دیر بیٹھنا. حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جتنی دیر اونٹ کو ذبح کر کے آپ اس کا گوشت تقسیم کر لیں تو اتنی دیر بیٹھنا جو ہے وہ مستحب عمل ہے. تو اب کیا بیٹی بیٹھ سکتی ہے؟ دیکھیں عورتوں کے لیے قبرستان جانا جو ہے وہ علماء کرام نے منع فرمایا کہ وہاں پر جو ہے وہ مرد حضرات بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ڈیفیکلٹیز ہیں. تو اگر خاتون یہ چاہے تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر جتنا ایصال ثواب فرمانا چاہے وہ ثواب پہنچائیں. انشاءاللہ ان کے والد کو یا ان کے رشتہ داروں کو ضرور پہنچے گا. اس کے بعد جو ہے ایک سوال یہ ہوا کہ فرش پر ناپاک پٹی جو ہے وہ خشک ہو گئی تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں ہم ناپاکی کا حکم اس وقت دیتے ہیں جب ناپاکی کی کوئی چیز وہاں پر موجود ہو، جب آپ کو فیل ہو، یعنی مثال کے طور پر اسمیل ہے یا رنگ ہے
تو وہ چیز آپ کو نہیں دکھائی دے رہی, کوئی ناپاکی بھی نہیں ہے, وہ خشک ہو چکی ہے تو اس پر پاکی کا ہی حکم لگایا جائے گا, نماز ہو سکتی ہے. ہاں جی, جب تک ناپاک نہ ہو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ کیش کا نصاب تھا اور پھر اس سے پہلے کچھ قرض لے لیا, تو اب کیا ہوگا؟ کیش آپ کے پاس تھا, اس پر اگر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض تھی اور کچھ عرصہ پہلے آپ نے کہیں سے قرض لیا ہے, اور قرض لینے میں نیت بھی صحیح تھی, یہ نہیں تھا کہ میری زکوٰۃ نہ ہو, تو قرض واقعی آپ کو ضرورت تھی, آپ نے لیا ہے, تو ظاہر ہے کہ قرض اس میں سے منہا ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال یہ ہوا کہ والدہ جو یعنی بیوی جو ہے زبان چلاتی ہے اور بعد میں مذاق بھی کرتی ہے. دیکھیں, بیوی اگر بد اخلاق ہے اور زبان چلاتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل نہیں ہے, حضور نبی کریم علیہ السلام کا پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور مذاق بھی اس حد تک ہو, یعنی شوہر اگر بیوی سے مذاق کرے یا بیوی شوہر سے مذاق کرے, وہ اس حد تک ہو کہ دونوں میں سے کسی کا دل نہ دکھے, کسی کا مذاق نہ اڑے, ہلکا پھلکا ہنسی وہ اچھی بات ہے, لیکن زبان چلانا اور اس طریقے سے کرنا یہ بالکل درست عمل نہیں ہے. اس سے جو بھی کرتا ہے وہ توبہ کرے. ایک سوال یہ ہوا کہ ان کی امی فوت ہوئی ہیں اور کسی بچے کو اعتکاف کے پیسے دیے ہیں, تو اب مرحومہ کو ثواب پہنچے گا؟ ان کی والدہ کو بالکل پہنچے گا, کیوں نہیں پہنچے گا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے. 3 بار طلاق دی, یعنی ترتیب بار انہوں نے بتایا, اور پھر دوبارہ فون کیا, انہوں نے بتایا کہ تیسری بار جو طلاق دی نا, وہ طلاق یعنی اپنی بیوی کے حوالے کر رہے تھے, تو درمیان میں سے کسی نے پکڑ کے اس کو جو نا تلوار کے پیپر کو طلاق کے پیپر کو پھاڑ دیا بیٹی نے. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیوی کو نہیں پہنچا تو طلاق نہیں, بیوی کو پہنچے نہ پہنچے, شوہر اکیلے میں بھی طلاق دے یا لکھ دے, جتنی طلاقیں دے گا جتنی لکھے گا وہ واقع ہو چکی ہے. تو آپ قریبی کسی دارالفتہ میں پتہ کروائیں, لیکن جس طرح آپ نے پوچھا اس طریقے سے 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں. اب دوبارہ ان کے یعنی وہ عورت ان کے غیر محرم ہو چکی ہے. اگر ان کیس ان کا جو ہے وہ ان کی عدت گزارنے کے بعد کہیں اور نکاح کرتی ہیں, فزیکل ریلیشن کے بعد اگر وہ طلاق دیتے ہیں تو ان کی عدت گزارنے کے بعد پھر ان سے نکاح ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں. یہ بھی وضاحت فرما دیا کریں, پلانٹڈ نہیں ہوگی, وہ پلانٹڈ نہیں ہوگی, ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں. ہاں, ان کیس میں نے کہا نا, ان کیس کہہ دیا میں نے, اگر وہ یہ پلانٹڈ ہوگا تو وہ معاملہ دوسرا ہے. جناب اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ حج بدل میں کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے حج بدل میں افراد جو ہے نا, جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے, یہاں کے لیے یہاں پاکستان اور جو ان ممالک سے جاتے ہیں افراد ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات ہے آپ تمتع بھی کر سکتے ہیں, قران بھی کر سکتے ہیں, تمتع کریں آپ کے لیے زیادہ آسانی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد اس میں احرام باندھیں گے, جو بھی کریں گے وہ نیت انہی کی ہوگی جن کی طرف سے آپ جو ہے وہ حج بدل کر رہے ہیں. قربانی جی ہاں, عمرے میں بھی, اور اس کے علاوہ حج کی نیت بھی, قربانی کی نیت بھی, جہاں جہاں نیت ہوگی وہ ان کی طرف سے اپنی مادری زبان میں نیت کرتے چلے جائیں. ٹھیک ہے. یہ بھائی نے جو کہا نا کہ والد کی طرف سے حج بدل کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنا کر چکا ہوں, ان کا انتقال ہو گیا. اگر والد کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے حج بدل کی وصیت نہیں کی تو پھر تو حج بدل کے احکام جاری نہیں ہوں گے, پھر تو یہ خود اپنی طرف سے کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ ایصال ثواب کا حج ہے, اس میں تو وہ شرطیں لگنی ہی نہیں ہیں. اور وہ جو مشہور ہے نا کہ حج افراد کرنا حج بدل کے لیے شرط ہے, اس کی وجہ اصل میں یہ بیان کی ہوئی ہے کہ حج افراد کے اندر جو ہے وہ قربانی نہیں کرنی ہوتی بعد میں شکرانے کی, حج تمتع وغیرہ میں کرنی ہوتی ہے. تو اب عامر اس بات کا پابند نہیں ہے, جو حج بدل کروا رہا ہے وہ پابند نہیں ہے کہ قربانی کے پیسے دے ہی دے. تو اسی لیے جو ہے وہ حج افراد کا کہتے ہیں کہ حج بدل کرنے والے نے اگر یہ شرط لگائی ہے تو پھر وہ حج افراد ہوگا. لیکن اگر حج بدل کرنے والے نے شرط نہیں لگائی, اس نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ حج تمتع کر لیں میری طرف سے, اور وہ اس کے پیسے آپ کو دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے آپ حج تمتع بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو وہ حج بدل کی حج, یہ بھی وضاحت کرتے ہیں حج اسی کا ادا ہوگا, حج اسی کا ادا, وہ تو آپ کا تو حج اسی کا ادا ہوگا, اپنا تو ادا ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن جو ہے یہاں تو بات یہ ہے کہ یہ خود ہی حج بدل کر رہے ہیں جی, اپنے کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی کوئی اور عامر نہیں ہے, کوئی اور نے حکم نہیں دے رہا, تو یہ تو تمتع بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی کسی بالکل صحیح کہ ایصال ثواب ہی کر دیں آخر میں کر کے. بالکل ٹھیک. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بعض اوقات وہ کہتا ہے بھائی میرے ساس صاحبہ کا انتقال ہو چکا ہے, میں ان کی طرف سے کر رہا ہوں, سو سر اس طرح نہیں ہوتا. بالکل صحیح, اس طرح نہیں ہوگا, وہ خود ہی کرے. اور